عزیز طلبہ السلام علیکم۔ مجیب الرحمن ہاشمی اپنی ایک بڑی شاندار ویڈیو کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کو بہت فائدہ دینے والی ویڈیو ہے، تھوڑی سی مشق ہے جس میں ارکان تشبیہ اور تشبیہ کی جو تصورات ہیں آپ پہ واضح کیے جائیں گے۔ تو میں شعر لکھ کر اس کی پریکٹس آپ کو کرواتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیجیے تاکہ آپ کی یہ پریکٹس ہو جائے اور آپ اس میں پورے نمبر حاصل کر سکیں۔ چلیے اپنے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں شعر لکھ رہا ہوں جی۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا، دل ہے گویا چراغ مفلس کا، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ اب ہم اس شعر میں ڈھونڈتے ہیں کہ جناب مشبہ کہاں کھڑا ہوا ہے، مشبہ بھی کہاں ہے، وجہ شبہ کہاں ہے، حرف تشبیہ کہاں ہے اور غرض تشبیہ کہاں ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مشبہ کہاں ہے۔ مشبہ دیکھیے، دل کو تشبیہ دی جا رہی ہے تو دل ہے مشبہ۔ دل کے لیے مثال لا رہے ہیں نا، مثال جس کے لیے لائی جا رہی ہوتی ہے وہ مشبہ ہوتا ہے۔ تو دل کے لیے مثال لائی جا رہی ہے اور مثال کیا ہے؟ مثال ہے مفلس کا چراغ۔ مشبہ بہی مفلس کا چراغ۔ مفلس کا چراغ آپ جانتے ہیں کہ غریب کا چراغ جو ہے وہ تو شام کو بجھا ہی ہوتا ہے، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے۔ ہائے زندگی گزارنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے اس بیچارے کے پاس، تو اس کا کہاں گھر روشن ہوتا ہے؟ جس کو روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے ہوں عزیز طلبہ، اس کا کہاں گھر روشن ہوتا ہے؟ تو وہ اپنے دل کے بارے میں کہہ رہا ہے میرا دل بھی بجھا ہوا ہے۔ مفلس کا چراغ، جیسے غریب آدمی کے گھر میں دیا نہیں جلتا، مفلس ہوتا ہے، شاعر کہہ رہا ہے میرا دل بھی اسی طرح مفلس ہے۔ تو دل مشبہ ہوا اور مفلس کا چراغ جس کی مثال دے کر وہ اپنے دل کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے وہ ہے مشبہ بھی۔ اب آپ جناب دیکھیے آگے کہ کون سی وہ صفت ہے وجہ شبہ جس کی وجہ سے ہم دونوں میں تشبیہ کا رشتہ جوڑ رہے ہیں، تشبیہ کا تعلق بنا رہے ہیں۔ وہ ہے شام سے بجھنا، یعنی شام جب ہوتی ہے، شام سے چراغ بھی کیا ہوتا ہے؟ شام سے مفلس کا چراغ بجھا ہوتا ہے، شام سے بجھنا۔ یہ صفت ہے، یہ مشترک صفت ہے دونوں میں۔ کیسے؟ شاعر کا دل بھی شام کو پریشان اور بجھ جاتا ہے، مفلس کا چراغ بھی شام کو پریشان ہو کر بجھ جاتا ہے۔ اس کے پاس دولت نہیں ہے، شاعر کے پاس اس کا محبوب نہیں، تو دونوں مفلس ہیں، دونوں برباد ہیں۔ تو دونوں کی یہ جو آپس میں جو مماثلت ہے، اس وجہ سے ہم نے ان میں تشبیہ کے تعلق کو بنا دیا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ حرف تشبیہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ اس میں حرف تشبیہ ہے گویا، دل ہوا مشبہ، چراغ مفلس ہوا مشبہ بہی، اور حرف تشبیہ کیا ہوا؟ گویا۔
کیسا رہا جناب؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اب ہم آخر میں آ جاتے ہیں، غرض تشبیہ۔ غرض تشبیہ شہزادوں ذرا غور سے دیکھو، غرض تشبیہ، غرض کیا ہوتی ہے؟ وہ مقصد ہوتا ہے جس مقصد کے لیے وہ تشبیہ دیتا ہے۔ تو غرض جو تشبیہ ہے وہ دل کی انتہائی بے بسی اور اس کی حالت زار کا بیان ہے، دل کی بے بسی کا بیان ہے، دل کی بے بسی، اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، دل کی بے بسی اور پتلی حالت دل کی بے بسی، یہ وہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ شاعر کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ اپنے دل کی بے بسی، کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دل کی جو بے بسی ہے اس کا بیان کرنا چاہتا ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کی قسم پرسی، شاعر کی قسم پرسی، قسم پرسی۔ دل کی بے بسی اور دل کی حالت زار، دل کی حالت زار، یعنی حالت زار کا مطلب ہوگا بہت بری حالت، بہت بری حالت۔ غریب کے چراغ کے بجھنے میں بھی یہی بات کھڑی ہوئی ہے، شاعر کے دل کے بجھنے میں بھی یہی بات کھڑی ہے۔ ذرا اس کو اگر آپ غور سے دیکھ لیں اور ان کو سمجھ لیں اور اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ پھر یہی ایک مثال ہی آپ کے لیے کافی نہ ہو جائے۔ تو آپ ہر شعر میں سے اس طرح مشبہ مشبہ بھی، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ ڈھونڈ نکالیں گے اور بڑے آدمی بن جائیں گے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔